اللہ رب الرحمن اور رحیم ہے، ابھی آپ نے خود بتایا، وہ کریم ہے، وہ محبتیں عطا کرنے والا ہے، یہ سب کچھ بالکل کرم اس کا ہے. بے شک. تو اسی طریقے سے وہ جبار و قہار بھی ہے، یعنی وہ غضب کرنے والا بھی ہے، وہ قوی شدید العقاب، عذاب دینے والا بھی وہی ہے. تو ایک انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پروردگار یعنی ایک طرف رحمان ہے اور ایک طرف رحیم ہے. تو یہ اللہ رب العالمین، دیکھیے وہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صفات کا بندوں کو بھی جو ہے نا وہ حصہ عطا کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہوں گے جو بڑے نرم دل، نرم خو ہوتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، دشمن کو بھی ذات کے لیے معاف کر دیتے تھے. لیکن آپ کو سخت رو لوگ بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے جن پر آپ کو ہر وقت جو ہے نا وہ سختی نظر آئے گی. تو یہ اللہ رب العالمین کی چونکہ تمام صفات کا تو بندہ مظہر نہیں ہوتا، جس پر جو صفت متوجہ ہوتی ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو پھر وہ اس حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو آج جو یہ رات ہے، اس رات میں ہمیں اللہ کو اس کے اسماء و حسنہ سے پکارنا چاہیے. ویسے اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، پھر اللہ کے عطائی نام جو ہیں جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، یا رحمان یا رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان ناموں سے پکارا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو جب آپ اللہ کہہ کر پکارتے نا، اس میں لطف تمام صفات شامل ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم رب کو یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں تو رازق ہے، تو اس وقت صفت رزق متوجہ ہوتی ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کو خالق کہتے ہیں تو اس کی پھر وہ خالق والی صفت متوجہ ہوتی ہے، اس کی تجلی متوجہ ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو اللہ کہتے ہیں تو پھر وہ ذات و صفات کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ کو ذاتی ناموں کے ساتھ بھی، اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ بھی پکارنا چاہیے. جب آپ کو ضرورت ہو کہ پروردگار آپ پر رحم کرے تو اس لمحے آپ کہیں اے پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہم پر رحم فرما. اور پھر جو آج کی رات آنے والی ہے، اس رات تو ہم کیا پکاریں گے، اللہ ہمیں پکارتا ہے. صحیح حدیث ہے، آسمان دنیا پر پروردگار جلوہ گر ہے اور ارشاد فرماتا ہے حل میں مستغفرن حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق کا متلاشی میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی عمر میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں کا جو ہے نا وہ بخشش چاہنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں. اب میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ رب ہمیں پکار رہا ہے اور ہم لبیک نہ کہیں تو کتنے بدقسمت ہوں گے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج کی رات اپنے ملک کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں اور اپنے لیے بخشش اور مغفرت طلب کریں. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اللہ پاک کے اتنے پیارے نام ہیں، اللہ پاک کو خود کون سا نام بہت اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کو اس سے پکاریں تو ان کو سب سے اچھا لگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم جلالت جسے کہا جاتا ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جل مجدہ جب بھی کہا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا اسم ذات اس کو کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اسماء صفات تو لامتناہی ہیں، مشہور قول کے مطابق 99 ہیں جو بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں وسعت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمان تھا، وہ ابھی بھی رحمان ہے اور اس کی رحمت کا دامن اس کے غضب سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یہ بھی جیسے کہا کہ قہار بھی ہے، لیکن خود ایک تعارف کے طور پہ دعائے گمیل میں مولا المومنین نے جب ارشاد فرمایا تو فرمایا یا من سبقت غضبہ رحمتہ، اے وہ نہ عفوا یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے. اسی طریقے سے دعائے افتتاح ایک دعا ہے مفاتیح میں رمضان میں روز پڑھنا مستحب ہے اس میں ایک عجیب لفظ ہے الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ. مولا علی نے فرمایا حمد و صلی کی جو جاننے کے باوجود برداشت کرتا ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، حمد و صلی کی جو طاقت رکھتے ہوئے معاف کر رہا ہے، کر سکتا ہے، پکڑ کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء پہ جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ایک ایک اسم اپنے اندر جلالت رکھتا ہے. پوری کتابیں ہیں اس موضوعات پہ علماء نے لکھی ہیں. آپ نے پوچھا کون سی صفت سے اسے پکارا جائے تو اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. بعض روایات میں آداب دعا میں یہ آیا کہ جب بھی بندہ سے پکارنے بیٹھے 10 مرتبہ کہہ دے یا رب یا رب یا رب. یہ جو صفت پروردگاری ہے نا، یہ جو پرورش کرنے کی صفت ہے، چونکہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں پالنے پوسنے والا ہے. اگرچہ اس نے یہ کام مجازی طور پہ ہمارے ماں باپ سے ہی کروایا، حقیقت میں ہمیں پالنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. 10 بار جب بندہ یہ کہے گا یا رب یا رب یا رب، تو روایت میں یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں، تجھے کیا چاہیے سوال کر میں تجھے مانگوں. چنانچہ
جب بھی کبھی دعا مانگنے بیٹھا کریں تو پہلے تو ہم یہ بات بیان کر چکی کہ وظائف جو کتابوں میں یہ جو مروی ہیں ان کو فالو کریں یا پھر جو اہل علم بتاتے ہیں ان کو فالو کریں. آپ رزق کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ہو یا رازق ہو, اس کا اس میں ذات بھی رکھیں ساتھ اس میں صفات بھی رکھیں. اسی طرح اولاد کا مسئلہ ہے یا اللہ ہو یا خالق ہو یا مصور ہو, اس کے ناموں سے پکاریں. اور جل جلالہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ جتنے بھی اللہ کے آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے نام کا استعمال کرنے چاہیے. آج کی رات اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ تاک رات ہمیں دوبارہ میسر ہوئی ہے. اعمال کریں, خشوع خضوع کریں. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں یہاں پر حدیث میں ہے کہ دنیا کے بدترین مقامات بازار ہیں, جہاں سب سے زیادہ رش ہے, لوگ جائیں لیکن ان راتوں کو اس میں صرف نہ کریں. دنیا کے بدترین مقامات, کیونکہ دنیا یاد آتی ہے, مصلی پہ وقت گزاریں, اپنے لیے, اپنے جیران پڑوس میں رہنے والوں کے لیے دعا کریں, ملک کے عزیز کے لیے دعا کریں. اور یہ جو حادثات ہمارے شہر کراچی میں آئے دن ہو رہے ہیں, روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, دعا کریں اللہ سب کو ناگہانی آفات اور سماوی محفوظ فرمائے اور اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. عائشہ, آج کی رات اللہ پاک کے وہ کون سے ایسے نام ہیں ان کا سب سے زیادہ ورد ہمیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت بہت شکریہ مدیحہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. آج کی رات, یا بلکہ میں آپ سب کو, کیونکہ رمضان تو گزرنے بالکل ختم ہونے کو ہے, اگر آپ کو بعد میں بھی ٹائم ملتا ہے تو اتنا خوبصورت ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری رات میں آنکھ کھل جائے, آپ چونکہ آج رات میں جاگنے کی ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا پہر آپ تھوڑا سا سو لیں عشاء کے بعد, اور پھر جاگیں. جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہاں تک پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. اور اس کے بعد اگر اٹھ کر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے نا, تعریف ہے, یہ بہت ضروری ہے ان ایام میں خاص طور پر. اور خاص طور پر آپ ام عائشہ کی حدیث مبارکہ دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس کا ورد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, مہربان ہیں. اور جب آپ کو بخش دیا جاتا ہے, آپ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں نا, آپ کی آنکھ سے ایک ذرا سا بھی آنسو نکلتا ہے, اللہ بخشش کر دیتے ہیں آپ کی. جب اللہ بخش دیتے ہیں نا تو آپ کی زبانوں سے جو لفظ نکلتے ہیں معافی کے نکلتے ہیں, اللہ سے دعاؤں کے لیے نکلتے ہیں. ایون کہ اگر میں آپ کے لیے کوئی دعا مانگتی ہوں اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں, میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتی ہوں اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. اور آج چونکہ آج کی رات بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات, جی, نوری محفل پہ چادر تری نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اور مانگ لو چشمے تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, اور کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں آئندہ سال, اللہ کرے کہ خدا ہمیں اتنا, اور اس کے دربار میں کس چیز کی کمی کہ سما وہیں سے مدینہ سے ٹرانسمیشن کر رہا ہو, ہم سب وہاں موجود ہیں انشاءاللہ. اتنی بڑی بات ہو جائے تو ہمارے لیے کیا ہی بات ہو کہ ہم واقعی ہم بھی مدینہ شریف میں بیٹھے ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب بہت سارے لوگ اللہ پاک کے پاک ناموں پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. جیسے ہم نے رحیم نام بہت سنا ہے, ہم نے رحمان بہت نام سنا ہے, ہم نے رزاق نام بہت سنا ہے, ہم نے ودود نام بہت ہے. تو کیا یہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس سے آگے کی ایک بات ہے کہ میں ڈیفنس میں ایک جگہ پہ اسکول میں, وہاں مسز رحمان, تو میں نے وہاں ان کی اصلاح کی کہ آپ اگر آپ کو اس طرح سے اپنے نام چھپانا ہے اور کسی کے نام کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے تو وہ آپ کے شوہر رحمان نہیں ہوں گے, یقیناً وہ عبد الرحمن ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کے کچھ نام تو ایسے ہیں جو بالکل بھی نہیں ہو سکتے. وہ نام کون کون سے ہیں؟ جیسے رحمان ہے, جیسے رحیم ہے, یہ وہ نام ہے. جیسے خالق ہے, جیسے یہ وہ نام ہے کہ جو بالکل بھی, آپ مالک ہے تو مالک کو محمد مالک آپ لکھ سکتے ہیں, اس کی جواز کی صورت ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ خالق, چونکہ وہ اصل میں خالق بندہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی عطا ہی سے ہوتا ہے. کچھ نام ایسے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رکھے, نبی علیہ السلام کے نام ہیں, وہ اللہ کے نام بھی ہیں. تو سمیع اور بصیر ہم بھی ہیں, لیکن سمیع و بصیر رب بھی ہے,
تو فرق ہے نا سمیع اور بصیر ہونے میں. تو اس لیے وہ رب ذاتی طور پر ہے. اللہ نے ہمیں جتنی بصارت دی ہے تو ہم آگے ہی دیکھ سکتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھ سکتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں, لیکن یہ سب اللہ کی عطا سے ہے. تو ایسے نام جیسے لوگ جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں رحمان رحیم, یہ تو بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے. بلکہ عبد الرحمن عبد الرحیم, بلکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا حدیث میں کہ آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں عبداللہ عبد الرحمن, یہ تعلیم فرمائی. لیکن عمل نبی علیہ السلام کا دوسرا ہے, میں نے پہلے بھی شاید بات کی ہے کہ عمل حضور کا اپنے گھر میں کیا ہے, قاسم ہے, ابراہیم ہے, حسن ہے, حسین ہے, محسن ہے, اور ابو بکر صدیق یہاں بیٹا پیدا ہوا تو محمد بن ابی بکر جو بعد میں فدائے حیدر قرار ہوئے. تو یہ اس طرح ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم وہ نام رکھیں. آج لوگ نئے نئے نام رکھنے کی ترتیب دیتے ہیں. اور اچھا ایک اور بات, چونکہ ناموں پہ آپ نے جی یونیک ہونا چاہیے. بھائی کون سا یونیک ہونا چاہیے؟ نام اگر آپ نے رکھنے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچے پیدا ہوئے, انہوں نے نام رکھا علی. دوسرا پیدا ہوا نام رکھا علی. تیسرا پیدا ہوا نام رکھا علی. حضرت امام حسین نے اکبر اصغر اوسط نام نہیں رکھے, یہ تو پہچان میں بعد والوں نے کہہ دیا, کیونکہ انہوں حضرت امام حسین کو کہا بھی گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اور بچے ہوتے تو وہ یہی نام رکھتے, اس لیے کہ ان کو علی نام پیارا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام علی رکھا, حضرت علی کا. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. وہ نام جو برکتوں والے نام ہیں, جو رحمتوں والے نام ہیں, جو زبان رسالت سے نکلیں وہ رکھیں. علی دیکھا تو علی بھی اللہ پاک کے پاک ناموں میں سے ایک ہے, لیکن یہ وہ ہے کہ جس کو عبد العلی نہیں بلکہ علی آپ نام رکھ سکتے ہیں, محمد علی, علی مطلق علی نام بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ نام ایسے نام رکھے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. آپ سمی نام بھی رکھ سکتے ہیں, محمد سمی نام ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ نام جو بالکل ڈائریکٹ اس کی ذاتی صفات ہے نا, یہ تھوڑا اچھا علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھئی میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ یونیک کے چکر میں انڈین وہ جو اداکار ہوتے ہیں ان کے نام, مجھے ایک آدمی نے کہا میں نے یہ نام رکھا, میں نے کہا معنی بتائیے. وہ حیران ہو گئے, نہ ان کے پاس معنی نہ ہمیں آ رہا ہے. ہم نے کہا بھئی کوئی ایسا نام رکھو جس کا معنی تو پتا ہو. جی جواد بھائی آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی کہوں گا کہ عقیقے کا بکرا لینے جاتے ہیں تو 10 دفعہ پوچھیں گے کہ 2 دانت ہو یا 4 دانت ہو, نام رکھتے ہوئے نہیں پوچھتے ہم سے, نام رکھتے ہوئے ہم سے نہیں پوچھتے. بہت اچھا صاحب نے بیان فرمایا, ہونا یہ چاہیے. بلکہ اس میں ایک اور احتیاط علماء نے یہ بھی فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جب اسماء صفات رکھے جاتے ہیں اس میں عبد کا اضافہ ضرور کر دیں تاکہ ابدیت باقی رہے, تاکہ ابدیت باقی رہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہا, اور ادھر حضور کے لیے عبداللہ, ان کے والد کا جب نام آیا تو ان کو عبداللہ کہا. اور خود حضور کے لیے قرآن میں جو آئے تھے انا اول العابدین, فرمائے بات کرنے والوں میں اگر پہلا کوئی ہے تو میں ہوں, جہاں شرک کا شائبہ ہی نہیں ہے, جو آئے ہی توحید کے نور کو کائنات میں پھیلانے کی. اسرا بعبدہ کہا ہے, اسرا بعبدہ, یعنی ابدیت اتنی پسند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. سبحان الذی اسرا بعبدہ, یعنی تمام منصب حضور کے سر آنکھوں پر, لیکن جس منصب کے ساتھ معراج نصیب ہو رہی ہے وہ منصب ابدیت ہے. یعنی میں ایک اور مقام شان رسالت پہ جملہ اپنے لیے اپنی زبان تر کرنے کے لیے کہوں کہ جہاں ابدیت کی اس معراج پہ میرے نبی ہیں کہ جس معراج کا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا, رسول ہونا تو چھوڑ دیجیے آپ. چنانچہ ہمیں چاہیے ناموں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں, نام بامعنی رکھیں. نام ادھر ادھر سے اٹھا کے جھاڑیوں کے, خوشبو کے, لغت میں دیکھو جا کر تو فلاں جھاڑی کا نام ہے, فلاں خوشبو کا نام ہے. ان ناموں سے اچھے کو نام ہی جن پر آئے لبوں پہ آئے تو درود واجب ہو جائے, جو نام لیں تو لب لب کا بوسہ لیں, یہ نام رکھیں. کوشش. کیا پیاری بات کی. مجھے چھوٹی سی بریک لینی تھی, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں میں جائیے گا.